السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں ابھی ایک کلپ سن رہا تھا، ایک بزرگ ہیں بہت بڑے، حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب۔ کلپ تو نہیں، خیر 7-8 منٹ کا بیان ہے، میں اس کا کچھ حصہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، میرے ساتھ سنیے گا۔ بیوی کو بھی بلا وجہ پٹائی کرنے سے بچنا اور اس کی بیماری میں اس کی دوا اچھی لانا اور بیوی کو محبت سے رکھنا، اتنا بیوی کو محبت سے رکھے کہ بیوی کو اپنے ماں باپ کم یاد آنے لگے، ایسا نہ آہ نکلے اس سے کہ آہ میرے ماں باپ نے کہاں عذاب میں بھیج دیا، کس ڈالی وہ خبیث کے حوالے کر دیا، کس خسائی کے حوالے کر دیا۔ ہاں، یہ آہ ایسی لگتی ہے کہ میں مسجد میں کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے اپنی بیویوں کو ستایا اور رلایا، ان پر آخر میں فالج کی صورت پر گرا اور لیٹے لیٹے 4-5 سال تک پیخانہ پھرتے رہے اور بری موت آئی ان کی۔ اللہ کی بندیاں ہیں، ان کو بے کس مت سمجھو کہ یہاں ان کے ماں باپ نہیں، یہاں ان کے بھائی نہیں۔ اگر بھائی یہاں ہو آج گلشن میں اور تھانے دار ہو تو بتاؤ پیٹنے کی ہمت ہے؟ تھانے دار آ کے جیل میں لے کر ڈنڈے لگوائے گا کہ صبح اسپتال میں داخل ہونا پڑے گا؟ اپنی بیویوں کو بے قسمت سمجھو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ اپنی بندیوں کے لیے سفارش نازل کی، قرآن پاک میں میرا مطالعہ جہاں ہے مجھے کہیں سفارش نازل نہیں ہوتی۔ بیویوں کے لیے اللہ پاک نے خود سفارش کی ہے مردوں سے، بزرگ فرما رہے ہیں قرآن مجید میں، اور اللہ پاک نے کسی کے لیے سفارش نہیں کی، بیویوں کے لیے اللہ پاک نے سفارش کی ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان سے حسن معاشرت کرو، اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ لیکن بیویوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا عاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں سے بھلائی سے پیش آؤ۔ ان کی ایک خطا کو معاف کرنے کی برکت سے حکیم امت نے فرمایا واز میں کہ ایک خطا معاف کی نمک تیز کرنے کو۔ جب اللہ تعالیٰ اس کو موت آ گئی، خواب میں ایک بزرگ نے دیکھا اور پوچھا تیرا کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ تمہارے زندگی بھر کی خطاؤں کو معاف کرتا ہوں ایک نیکی کے بدلے میں کہ تم نے میری بندی اور اپنی بیوی کے نمک تیز کرنے کو معاف کر دیا تھا اور ڈنڈا نہیں اٹھایا تھا اور گالی نہیں دی تھی۔ آج میں دیکھتا ہوں ذرا سی بات میں بیویوں کو ستایا جاتا ہے، بے طرح پٹائی کرتے ہیں، سارا جنون نکالتے ہیں، لیکن جب دوسرا گنڈا ان کی پٹائی کرے گا اور عذاب آئے گا تب پتہ چلے گا کہ بے کس کو مارنے سے کیا ہوتا ہے۔ یاد رکھو مظلوم کی آہ سے بچو، مظلومین کی آہ رائگاں نہیں ہوتی۔ آج سے وعدہ کرو کہ اپنی بیویوں کو نہ ڈنڈا اٹھاؤ گے نہ تماچا مارو گے، نرمی سے لاؤ، بزرگوں کے پاس لے جاؤ، ان سمجھاؤ، ان کو محبت سے نرمی سے سمجھاؤ، لیکن اپنے حقوق میں کپڑا نہیں دھویا بھول گئی، تولیہ نہیں دھویا بھول گئی، کھانا پکانے میں حسب مرضی کچھ غلطی ہو گئی، بے دنادن پٹائی، یہ انسان نہیں، یہ کتے سے بدتر ہے۔ بے کسوں کو مارنا کیونکہ اس کے ماں باپ دور ہیں، اس کے بھائی دور ہیں۔ آپ بتاؤ ایک بیوی سے لڑائی ہو رہی ہو اور شوہر پیٹ رہا ہو اور کہہ رہا ہو میں پاگل، تم نے آج مجھ کو پاگل کر دیا، اور اس کے اتنے میں 4 بھائی آ گئے، ایک تھانے دار، ایک ایس پی، ایک ڈی آئی جی اور ایک محمد علی قلعے۔ بے کسوں کو مارنا کیونکہ اس کے ماں باپ دور ہیں، اس کے بھائی دور ہیں۔ آپ بتاؤ ایک بیوی سے لڑائی ہو رہی ہو اور شوہر پیٹ رہا ہو اور کہہ رہا ہوں میں پاگل، تم نے آج مجھ کو پاگل کر دیا، اور اس کے اتنے میں 4 بھائی آ گئے، ایک تھانے دار، ایک ایس پی، ایک ڈی آئی جی اور ایک محمد علی قلعے۔ ہاں فن سالے 4 سالے باکسنگ بھی جانتا ہے، وہ چاروں آ گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازے میں بعض لوگ سوراخ رکھتے ہیں، اس سے جھانکا تو دیکھا ہے تو میرے 4 برادر ان لا آ گئے، برادر ان لا نسبتی بھائی، اور تھانے دار بھی ہے، ایس پی بھی ہے، اور ایک ڈی آئی جی ہے، اور ایک محمد علی کے لیے باکسنگ ماسٹر ہے۔ تو فوراً پہلے دروازہ نہیں کھولا، جا کے بیوی سے ہاتھ جوڑا اور کہا دیکھو میں پاگل نہیں ہوں، اب بالکل ہوش میں آ گیا ہوں، میں پاگل نہیں ہوں، ہوش میں آ گیا، تمہارے 4 بھائی کھڑے ہیں، اللہ کے واسطے پیر پکڑتا ہوں، زندگی بھر اب کبھی ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، آج تم میری پردہ پوشی کر لو اور میرے بھائیوں کو، اپنے بھائیوں کو مت بتاؤ ورنہ میری خیریت نہیں ہے۔ وہ پٹائی ہوگی
मोहम्मद अली तो बॉक्सिंग मारेगा, थानेदार थाने में बंद करके 12 बजे रात के बाद जो मार होती है, 12 बजे के बाद बुलाए जाते हैं मारने वाले, जो एक आध दिन थाने में रह चुके हैं उनको पता है। आज अल्लाह के नाम पर आप लोगों से वादा लेता हूँ, रहमत की अपील पर लेता हूँ, मैं आप पर जुल्म नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इतना कहता हूँ कि अपनी बीवियों को अल्लाह की सिफारिश पर आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, भलाई से पेश आओ, इनको सताओ मत, इनको डांटो मारो मत, इनके आंसू मत निकलवाओ, क्योंकि इनका आंसू का पोषने वाला सिवा तुम्हारे कोई नहीं है। माँ बाप तो दूर रहते हैं, भाई दूर रहते हैं, या अल्लाह के नाम पर निकाह की बरकत से बीवियां मिल जाती हैं। बताओ, जो हराम होती हैं वो निकाह की बरकत से हलाल हो जाती हैं या नहीं? तो उनके साथ वो जो अगर कहे मरिंदा आज पिला दो, फौरन लाओ। अगर कहते सर में दर्द है, फौरन दवा लाओ। कोई गलती हो जाए तो समझ लो, अगर मेरी बेटी से गलती हो जाए तो हम अपने दामाद से क्या चाहेंगे कि वो दामाद मेरी बेटी को न मारे भी नहीं और गाली भी न दे, चाहते या नहीं? तो जो अपनी बेटी के लिए चाहते हो वही अपनी बीवी के लिए कर लो, एक ही जुमले में हिदायत के लिए काफी है। भाई आसान नसीहत है या नहीं? आज अगर एक बेटी किसी की रोती हुई आ जाए कि तुम्हारे दामाद ने आज मारा है और आंसू बह रहे हो, तो कल यकीन जाने जब किसी की बेटी मार खा के रोती हुई वालिदैन के घर में आती है, मुझे मेरे शौहर ने मारा है, उनके दिल पे क्या गुजरती होगी। तो अपनी बेटी के लिए जो जज्बात हैं, हजरत फरमा रहे हैं तुम्हारी बीवी भी किसी की बेटी है, उसके लिए भी वही जज्बात रखो। फटका है बाप का या नहीं? फिर क्यों तावीज़ें लेने आते हो? तावीज़ लेने क्यों पीरों के पास आते हो? तावीज़ ऐसा दे दो कि जिससे मेरा दामाद रहमदिल हो जाए। दूसरों के लिए रहमदिली की तावीज़ लेने वालों, अपनी फिक्र भी करो, अपने अखलाक भी दुरुस्त करो। बीवी को भी बिला वजह पिटाई करने से बचना। पर मुझे ये बयान बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने आप दोस्तों को भी साथ शामिल कर लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस जुल्म से, आप अलैहिस्सलाम जब दुनिया से तशरीफ लेकर जा रहे थे, दो बातें बयान फरमाई, अस्सलातु व मा मलकत ऐमानुकुम, नमाज का ख्याल करना और वो लोग जो तुम्हारे माताहत हैं, तुम्हारी निगरानी में हैं, उनका ख्याल रखना। अल्लाह